سوال ہے ساجد الرحمان ہیں سرگودا سے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایجوکیشن کے نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے. اس تعلیمی نظام میں قرآن پاک کی تعلیمات کو شامل نہیں کیا گیا. میرا خیال ہے پہلی 5 کلاسوں میں ہی ہمارے بچوں کو بنیادی تعلیم میں قرآن مجید کے بارے میں. دیکھو یہ بھائی میرے بات آپ ٹھیک ہے 100%، لیکن ایسا کون سا مسلمان کرانا ہے؟ آپ اس کو کلاس روم میں نہیں، یہ تو اب کلاس روم میں آپ نمازیں بھی ہو تو گھر کے کام ہے. کون سا گھر ہے؟ میں نے تو آج تک نہیں کوئی گھر دیکھا مسلمانوں کا گھرانا جہاں قاری نہ آتا ہو جو اگر افورڈ کر سکتے ہیں، ورنہ بچے کو ساتھ مسجد میں بھیج دیتے ہیں. کنفیوز نہ کریں. قرآن کی تعلیمات بہت سادہ، بہت خوبصورت، بہت اعلیٰ ہیں. اس کے لیے کوئی جان ماری کی ضرورت نہیں ہے. ابھی کسی خاتون کی میں کتاب پڑھ رہا تھا، بلکہ میں نے اس پہ کالم لکھنا ہے. میرا ایک آدھ دن میں نا اس پہ کالم ہوگا. جھوٹ نہ بولو، ایک دوسرے کی عزت کرو، عورت کا احترام کرو، چوری نہ کرو، خیانت نہ کرو، کم نہ تولو، صفائی نصف ایمان ہے، علم حاصل کرو. دنیا کے ساتھ ہمارا مقابلہ پیور سائنس پہ آ گیا ہے. قرآن پاک کی وزڈم خود کہتی ہے کہ مومن اپنے اثر کے ساتھ، یعنی جس عہد میں زندہ ہوتا ہے، حضور کو اندازہ ہوا کہ آج سے 1000-1500 سال بعد کی دنیا کیسی ہوگی، کہ جس عہد میں زندہ ہوتا ہے اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے. ہمارا پیور سائنسز میں مقابلہ ہے دنیا کے ساتھ. یہ اخلاقیت گھر میں کون؟ بچے میرے یونیورسٹی میں پہنچ گئے ہیں. قاری صاحب ہمارا پرماننٹ فیچر ہیں. جب بیلی پور والے گھر میں تھے تب بھی قاری صاحب آتے تھے، اب بھی آتے ہیں. عربک میں پڑھا، 1 بار پڑھا، 2 بار، 3 بار، 4 بار، اس کے بعد اردو ترجمہ. اب میں نے ان کو انگریزی ترجمہ پہ لگایا ہوا ہے بچوں کو. تو اسکولوں کو لیٹس ناٹ کنفیوز، اسکولوں کو میدان جنگ بناؤ. جن کے ہم نام لیوا ہیں ان کی عزت کے لیے، ان کی حرمت کے لیے، ان کی عظمت کے لیے ہمیں وہ کرنا ہوگا. قرآن پاک تو گھر میں کون، بیویاں ہماری گھروں میں تو میں نے تو آج تک یہی دیکھا ہے. مجھے نہیں پتا، گھر میں ترجمہ کے ساتھ قرآن پاک پڑھو. سادہ ضابطہ حیات ہے بھائی. وہ کوئی فزکس کیمسٹری تو نہیں، وہ تو اتم ترین بات ہے. وہ تو جینا سکھانے والی بات ہے. 2 چیزیں سکھاتا ہے قرآن پاک. میرے پاس تفاسیر بھی ہیں، سب کچھ ہے. قرآن پاک کی تعلیمات آپ کو جینا اور مرنا سکھاتی ہیں، زندہ کیسے رہنا ہے اور موت کی تیاری کیسے کرنی. باقی اپنے اسکولوں کو میدان جنگ میں تبدیل کرو. ان علوم میں طاقت حاصل کرو، دسترس حاصل کرو، مضبوطی حاصل کرو جن کی وجہ سے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. بڑے بڑے کنسلٹنٹ وہاں سے آتے ہیں، ٹیکنالوجی کی بھیک ان سے مانگتے ہیں. ہر چیز جو ہمارے گھروں میں ہے، جیب میں سیل فون ان کا، نیچے موٹر سائیکل گاڑی ان کی، گھر میں بتی جلنے والی ان کی. آپ کا کیا ہے؟ یہ منگتوں والی زندگی ہے. بینیفیشریز ہیں ہم. ٹھیک ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. انہوں نے کیا ہے بھائی، تو کیوں نہ اٹھائیں؟ آپ نے کیا بنایا؟ آپ نے تو کھڈی کے بعد وہ کو پاور لوم ہی بنا لیتے ہیں. لیکن پاور لوم تو وہ بنائے گا جو پہلے پاور بنائے گا، یعنی بجلی بنائے گا. تو اس لیے اور وہ اس علم کا ہم نے بڑی اپنے ساتھ زیادتی کی کہ یہ دینی علوم ہے. یہ اس کا مطلب ہے باقی غیر دینی علوم ہے. غیر دینی علم تو ہو ہی کوئی نہیں سکتا. جو کچھ ہے رب العالمین کی دسترس میں ہے، اس کی خالق کی تخلیق ہے. اس سے ریلیٹڈ اگر آپ پودے کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہو گے، پودوں کے بارے میں، باٹنی کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی اللہ کا علم ہے. سو لیٹس ناٹ کنفیوز ایشوز. بہرحال اگلا سوال ہے جی CKB مہاراشٹر. وہ کہتے ہیں جی میرا تعلق ہندوستان سے ہے. میں آپ کے چینل پہ آنے والی ہر ویڈیو کو دیکھتا ہوں، پرکھتا ہوں. آپ ہر طرح اپنے مدعاؤں کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں. آپ جیسے لوگ اگر انڈیا میں ہو تو ہمارا دیش کہاں سے کہاں جا پہنچے. آپ دعا کیا کریں کہ ہم دونوں ملکوں کے لوگ آپس میں پیار محبت سے رہنا شروع کر دیں. آپ CKB صاحب بھائی ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو محفوظ رکھے، آپ کو خوش رکھے.
میں شاید ان چند لوگوں میں سے ہوں جو اس کے لیے باقاعدہ دعا کرتا ہے. میری عجیب و غریب سی زندگی ہے. مثلا میں رات سونے سے پہلے بھول چوک ہو جاتی ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ ہر روز, لیکن آن این ایوریج 4 to 5 days میرے سالوں سے میں اپنے والدین سے شروع کر کے اپنے بچپن کے بچھڑے ہوئے دوستوں تک, اسکول ڈیز کے جو دوست دنیا سے جا چکے, پھر کالج کے, پھر یونیورسٹی کے, اس کے بعد پریکٹیکل لائف. میں نے آج ہی بلکہ منو بھائی کا ذکر کیا ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے, لیکن گریبان تو منو بھائی کے ساتھ ہی چلا گیا چونکہ ان کے کالم کا عنوان تھا. تو آئی پرے, اور اس کے بعد میں اب کیا بتاؤں, یہ ذرا تھوڑی پرائیویٹ سی باتیں ہوتی ہیں. میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک اس پورے خطے کو, پوری دنیا کو یہ آپس میں نہ لڑ مارے. میں یہ بھی سوچتا ہوں, میں تو عمر کے اس حصے میں ہوں, مجھے تو کوئی خوف کیا ہونا ہے. پہلے جوانی میں بیوقوف تھے اس لیے نہیں ڈرتے تھے, اب ویسے ڈرنے کو کچھ نہیں رہ گیا, ریزگاری رہ گئی, یہ بڑے نوٹ زندگی کے خرچ ہو چکے. تو میں سوچتا ہوں جب ٹریلینز آف ڈالرز, ٹریلینز میں کم کہہ رہا ہوں, مجھے اس سے آگے آتا نہیں, کا جو اتنا خوفناک اسلحہ پڑا ہے, کیا یہ پڑے کا پڑا ہی رہ جائے گا؟ تو رب العالمین اپنی اس تخلیق پہ جسے اشرف المخلوقات کہتے رحم فرما, انہیں کو ہوش دے, عقل دے. دنیا بھر کا پیسہ چند لوگوں کے پاس ہے, پاکستان کے وسائل اگین ایک اقلیت کے ہاتھ میں, تو ایک غیر منصفانہ نظام ہے. اللہ نہ کرے, اللہ کے غیظ و غضب سے ڈرنا چاہیے. بہرحال آپ کا بہت شکریہ, آپ رابطے میں رہیں, آپ کی بہت مہربانی. ذرا تھوڑا لوڈڈ سوال ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وزیر خزانہ شوکت ترین نے اعلان کیا کہ 1.5 کروڑ افراد کی لسٹ تیار ہے جو ٹیکس نہیں دیتے, ان کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں. میں ٹیکس فائلر نہیں ہوں, لیکن کل ایک شیمپو کی بوتل خریدنے پہ 30 روپے جنرل سیلز ٹیکس ادا کرنا پڑا, یعنی 210 والی چیز مجھے 240 روپے کی ملی. اس کے علاوہ دن میں پتہ نہیں کس کس چیز پہ کتنا جگہ ٹیکس ادا کرتا ہوں. اب پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اتنا ٹیکس دے کر بھی میں نان فائلر ہی رہوں گا اور مجھے گرفتار کر لیا جائے گا؟ فیضان گجر صاحب, میرے پاس تو آپ کے سوال کا جواب نہیں ہے. میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ جتنی اللاجیکل ریاست ہماری ہے, جتنا غیر منطقی غیر مدلل ملک ہمارا ہے, میں نے تو کم از کم شاید ہی کوئی دیکھا ہو. سوڈان کا بندہ جاتا بھی ہے تو یہ تو ایم ہی ہم لوگ منہ اٹھا کے کہہ دیتے ہیں کہ میں نے بڑی دنیا دیکھی دکھی نہیں ہوتی. ہم ہوا کے جھونکوں کی طرح گزر جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں دیکھا ہے. جب تک آپ کہیں رہتے نہیں ایک مناسب مدت تک, اور وہ بھی کہاں رہنا. میں 45 سال سے اب لاہور میں ہوں, لائل پور سے جب یہاں پڑھنے آیا اس کے بعد یہیں سیٹل ہو گئے, تو میں لاہور کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں لاہور کو جانتا ہوں, چونکہ لاہور اصلی لاہور تو ہے والڈ سٹی یا اس کے ارد گرد کا علاقہ. یہ جو ڈیفینس ہیں اور اس طرح کی یہ جو بستیاں ہیں, یہ تو لاہور کے بڑے ہوئے بال اور بڑے ہوئے ناخن ہیں. ریل کلچر تو کچھ اور اب لاہور میں میجورٹی نان لاہوریز کی ہے. بہرحال آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں اس کو, وہ اعتزاز حسن صاحب نے تو کہا تھا نا جسٹس افتخار کی بحالی کے سلسلے میں کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی, میں نے تب بھی کہا تھا کہ نہیں, ابھی بڑی دیر تک ستیلی ماں کے جیسی رہے گی. یہ جو بات آپ کر رہے ہو یہاں تو کچھ بھی لاجیکل نہیں ہے. ایک ایس ایچ او کے آپ اختیارات دیکھیں, پھر اس کی تنخواہ پہ غور فرمائیں. اگر زندہ ہے تو پھر اس کو سیلیبریٹ کریں, اس پہ سر پیٹیں, کو چلا کاٹیں, یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, پورے ملک میں ہو رہا ہے. پٹواری بہت ایک چھوٹا فنکشنری ہوتا ہے اسٹیٹ کا. پٹواریوں کی ماشاءاللہ 3 4 بیگمات ہیں, ایک جیسے گھر بنا کے دیے ہوئے, سارا کچھ سرے عام کھلے عام ہو رہا ہے. اس لیے اس کو چھوڑیں, ان لاجیکل ہے. یہ ٹیکسز ہمارا تو حال ہی خیر بہت برا ہے. ہم تو بدقسمتی یہ ہو گئی کہ وہ لوگ ہیں جن کی آنے والی اولادیں بھی پتہ نہیں تقریباً ہر بچہ 2 لاکھ کا مقروض ہے, یعنی پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کو مار دیا گیا ہے. تو اس لیے پلیز برداشت کریں جب تک کر سکتے ہیں.